اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی ہمارے خوبصورت اس بزم کو خوبصورتی بخش چکے ہیں. میری مراد حضرت علامہ حافظ محسن علی نورانی. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ. آج آپ دوبارہ تشریف لائے، آپ نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت کی شان. جنت کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور جنت میں کن کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے، اور جنت کہاں واقع ہے. جنت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عشاق سے، اپنے اصحاب سے، اپنے اہل بیت سے جنت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت ارشاد فرمائیے گا جنت کی شان کیا ہے، اور جنت کا مقام کیا ہے، اور جنت کسے کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حامد بھائی کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا، اور اپنی تمام وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمامی کو لمبی عمر، صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ نفس کو رکھا، اور شیطان کو بھی ساتھ میں اس کے لازم قرار دے دیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ. تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. سبحان اور اچھے اللہ. عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، وہی آج کا ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ. یعنی جنت. جی. تو جنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اتنے گھناؤنے درخت ہوں، اتنے کثیر تعداد میں درخت ہوں کہ ان کثیر تعداد کے درختوں کی وجہ سے زمین چھپ جائے، اسے جنت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اہل شرع میں ایسی جنت مراد ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا ارشادات قرآن پاک میں عطا فرمائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارے. تو ایک باغ ایسا ہے جسے جنت کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس باغ میں داخل فرمائے گا. اور یہ باغ یقیناً یہ دنیا کے باغ تو ویسے ہی مشابہت کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جنت کا تصور ایسا ہے کہ کسی دل کو نہ آیا، اور جنت کے بارے میں ایسا تذکرہ ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. تو یہ وہ جنت ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. جی. اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا، ہم نے سنا ہے کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں، جنت کے اندر نہروں کا بہنا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جنت کے اندر باغات ہوں گے، باغیچے ہوں گے، ہر وہ پھل جو آپ خواہش ظاہر کریں گے کاش کہ مجھے یہ پھل مل جائے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات گرامی میں سے جنت کے بارے میں کثیر ارشادات ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا، اور احادیث نبویہ شریف میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جنتی جو چاہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اس کے دل میں خیال آئے گا تو وہ سامنے کسی کا اگر مثال کے طور پہ کھانے پینے کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز طلب کرے گا تو وہ بھنی ہوئی شکل میں آ جائے گی باقاعدہ طور پر، اور بندہ اسے کھائے گا، اس سے ایسا لطف اندوز ہوگا کہ پہلے پارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب دیکھے گا ان نعمتوں کو تو بندہ سوچے گا کہ یہ تو پہلے بھی ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن اس کا جو مزہ ہوگا، جو اس کے اندر جو لذت ہوگی، وہ اس سے پہلے بندے نے نہ محسوس کی ہوگی، نہ اس کی زبان نے کبھی چکھی ہوگی. تو پھر جب وہ اسے کھائے گا تو ایسا نہیں کہ جیسے ہمیں یہاں پر دنیا میں پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حاجت ہوتی ہے، ایسا نہ ہوگا، بلکہ جنت کے پھلوں کے اندر، جنت کی تمام نعمتوں کے اندر اللہ نے یہ قدرت اور طاقت رکھی ہے، اللہ نے یہ لذیذ پناہ رکھا ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی بندہ کوئی کھائے گا تو پھر اس کے بعد ایک ڈکار آئے گا، اور وہ تمام کا تمام بندے کا جو ہے وہ حاجت وغیرہ جو ہے وہ اس سے بندہ فارغ ہو جائے گا، اور دوبارہ دل کرے گا بندے کو کھانے کو. اچھا، مطلب وہ اس سے بندہ جتنا کھاتا رہے اس کو نقصان نہیں ہوگا. جنت کے پھل ہیں یا جنت کے کھانے. اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا، اگر جنت پہ ایک انسان
ایمان نہیں رکھتا. یہ دوسرا سوال میں آگے کروں گا، لیکن میں چاہوں گا پہلے یہ سوال ہو جائے کہ جو بندہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جنت پر جو بندہ ایمان نہیں رکھتا وہ بدعقیدہ ہے اور کافر ہے. اچھا، کافر. جی ٹھیک. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جنت کا تذکرہ فرمایا، اور جنت کی فضیلت اس بات سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جنت 66 مرتبہ استعمال کیا، 66 مرتبہ، اور لفظ جنات 69 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا. تو یہ تقریباً ملا کے 123 مرتبہ بنتا ہے جنت اور جنات کا تذکرہ. تو اگر کوئی بندہ قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر تو پھر بھی یہ تقریباً 123 لفظوں کا انکار ہے، جو کہ مطلب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جنت اور دوزخ نہیں ہے تو وہ بندہ کافر ہو چکا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو یہی جنت والے ہیں اللہ تبارک، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت کا تذکر آ گیا. تو اسی لیے جو ہے وہ جنت کے اگر کوئی بندہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ جنت نہیں ہے، بعد میں پیدا کی جائے گی، تو وہ کافر ہو جائے گا. قرآن پاک کی صریح آیت کا وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس قرآن کی کوئی ایک آیت کو بھی اگر بندہ جھٹلائے، انکار کر دے، تو وہ کفر کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، کافر قرار دیا جاتا ہے. تو یہاں تو کئی تعداد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنت کے حوالے سے. اچھا حضرت، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کفر ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت پر ایمان لانا فرض ہے. ارشاد فرمائیے گا. جنت پر ایمان لانا، اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں تذکرے فرمائے، چونکہ حدیث کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا، اور قرآن پاک کی آیات کا منکر بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جنت پر تو میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں، اور کئی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، تو اگر کوئی بندہ ان نعمتوں میں سے بھی کسی ایک نعمت کا جو قرآن پاک میں موجود ہے ان کا انکار کرے گا تو وہ اس نے صریح کفر کیا اور وہ حد کفر تک داخل ہو جائے گا. ایک تو انکار کرنا ہو گیا، ایک ذہن میں تھوڑا سا شک سا آ جانا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ذہن میں شک آ جائے تو قرآن پاک پڑھے اور اس کو ترجمہ کے ساتھ بغور پڑھے اور مطالعہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر باغات ہیں. کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو تذکرہ ملے گا، اسی طرح دیگر پاروں میں بھی پڑھیں گے جنت کا تذکرہ ملتا جائے گا. تو جو بندہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں مذبذب ہو تو اسے چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے کہ کس طرح حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور واقعہ معراج بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جنت کو واضح کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ تحریر تھی کہ صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن اس کی بنسبت کسی کو قرض دے دیا جائے تو یہ بہت بہترین چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ بندہ کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے، لیکن قرض تب بندہ مانگتا ہے جب اس کے پاس مال ختم ہو جائے. تو مال نہ ہو تو قرض دینا یہ بہترین نیکی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے، سیر کی، وہاں پر تمام معاملات دیکھے، جنتیوں کے احوال دیکھے، اور کئی صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، میں چاہوں گا ہم اگر اس بات کو بھی ایڈ کریں کہ جنت کیا بن چکی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت کی سیر کر کے آئے ہیں، کیا جنت بن چکی ہے؟ کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ کس مقام پر ہے جنت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جا بجا ارشادات عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ کافروں کے لیے جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. اور جنت کا جو مقام ہے وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نجم میں پارہ نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. مطلب محبوب نے اپنے محب سے ملاقات کی سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا جو ہے وہ جنت کے مقام پر ہے، جنت کے پاس میں ہے. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت فی السماء، کہ جنت جو ہے وہ آسمان میں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمان پر ہے، سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات گئے تو جنت کا بالمشافہ اور براہ راست مطالعہ کیا، براہ راست مناظرہ کیا، جنت کا نظارہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ جنت تیار نہیں ہوئی، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کا جب معاملہ فرمائے گا تب جنت کو تیار کرے گا، وہ بے دین بھی ہے اور قرآن پاک کی کئی آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ اچھا، مطلب جنت پہ ایمان لانا فرض ہے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا، جنت تو بن چکی ہے، اب جنت میں جائے گا کون؟ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کے لیے دروازے بند ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے حضرت یہ بات یاد رکھیں کہ جنت عمل سے نہیں ملتی، جنت کا در حقیقت عمل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اعمال نافذ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عمل دیے کہ نماز پڑھیں تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں: ایمان ہونا، مسلمان ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں ایمان نہیں لاؤں گا، باقی تمام نیک کام کروں گا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی ایسے بندے کے تمام نیک اعمال بیکار ہیں، ختم ہو گئے ایسے بندے کے اعمال۔ کسی بندے نے بہت بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں، اور ایمان جو ہے وہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنے اعمال کر لے کوئی بندہ ایمان کے بغیر، اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر، تو وہ اس کے تمام اعمال دنیا میں ہی اس کو اس کا فائدہ مل جائے گا، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کا تذکرہ فرمایا، پھر نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیے اس بات سے دو باتیں نکلتی ہیں کہ وہ جو ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں۔ اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے بچپن میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اب میں اعمال نہیں کرتا ہوں، تو دیکھیں اعمال ہی آپ کو کافر سے ممتاز کریں گے، اعمال ہی ہیں جن پر آپ عمل کر کے آپ کا ایمان مزید پختہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات پر فائز فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اعمال ہی نہیں کرتا تو خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈال دے، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ بالکل حضرت ارشاد فرمائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اعمال کی بات کی ہے تو اعمال کون سے ایسے ہونے چاہیے ہمارے کہ جس پہ ہم یہ سمجھ سکے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا؟ پہلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ہونا لازمی ہے، یہ کنجی ہے جنت میں داخل ہونے کی، لیکن اس کے ساتھ اعمال بھی، وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ دیکھیں ایمان کا لازم ہونا، اس پہ میں مزید گفتگو کروں گا۔ جس طرح ایک طالب علم پرچہ دیتا ہے، کچھ مضمون اس میں لازمی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ضمنی ہوتے ہیں، مطلب وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ لے لے ان کو مضامین کو، جیسے میٹرک میں طلبہ وغیرہ کرتے، کچھ مضامین کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ عارضی طور پر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ عارضی طور والے نمبروں پیپر پر 100 نمبر پورے حاصل کر لے اور جو لازمی مضمون تھا اس میں وہ فیل ہو جائے، تو کیا اس کو میٹرک کی ڈگری دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں دی جا سکتی۔ وہ بندہ اس کو مطلب جو کامیاب تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کمپلسری مضمون میں فیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایمان جو ہے یہ کمپلسری ہے، ایمان لازمی ہے، نیک اعمال کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پکڑ فرما لے، جیسا کہ عربی پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ فضل کریں تا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، بے شک فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ۔ اگر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں اور آپ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عدل فرمایا تو بڑے بڑے اونچیوں شانوں والے اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھی بروز قیامت پھنس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید لگائیں گے۔ تو ہم سبھی کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ آپ کا سوال کہ کون سے اعمال کرنے چاہیے، تو خیر خواہی ہے، نماز پڑھیں، جیسا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پوری باؤنڈری بتا دی کہ یہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس کو استطاعت ہے وہ کر لے، وگرنہ یہ 4 چیزیں تو ہر مسلمان پر آلریڈی ہیں۔
روزے کے بھی کچھ شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ مطلب ان پہ پورا اترتا ہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن روزہ بھی فرض ہے مسلمان پر، نماز بھی فرض ہے۔ اب یہاں پر اگر معاملہ ایسا ہو کہ بندہ کہے کہ بھئی سارا ایمان ہے میرا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سزا میں بھی گرفتار فرما سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی یہ مومن ہے، یہ مسلم، یہ کافر ہے؟ تو اسی لیے دیکھیں حدیث مبارک میں آپ دیکھیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اور چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ تمام کام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، تو اس سے غور کرنا چاہیے۔ نماز جو نہیں پڑھتا اسے نماز کے عذابات نماز نہ پڑھنے کے وعیدات کو سننا چاہیے اور ان کے عذابات پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن پاک میں صرف یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو مطلب جو ہے ان کے ویل نامی وادی، ان کے لیے ویل نامی وادی، جہنم میں ایک ویل نامی وادی ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ اب جو سستی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہے، اور جو پڑھے نا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے اس بات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ اچھا حضرت، ہم بچپن سے نام سنتے چلے آ رہے ہیں، جنت 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 نام، اور ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ جنت کے اور نام بھی ہیں، ارشاد فرمائیے گا وہ نام کون سے ہیں؟ جنت کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 10 نام تقریباً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن میں دار السلام ہے، دار الخلد ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المعوہ ہے۔ اسی طرح کے تقریباً 10 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اور ان ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درجات بھی رکھے ہیں۔ جس طرح جنت کا انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرمائے گا، اور اسی طرح درجہ بدرجہ تمامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ درجات عطا فرمائے گا، شہیدوں کا، پھر اس کے بعد عام مسلمان کا ایک درجہ جو ہوگا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عام سے ادنا سے جنتی کو جو زمین جو جنت کی دی جائے گی وہ اس دنیا سے، یعنی زمین اور آسمان اور یہ بادل، یہ ستارے وغیرہ، اس پوری دنیا سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی، کئی گنا بڑھ کر ہوگی جو ایک عام سے جنتی کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو اس سے ذرا غور کرنا چاہیے کہ جنت کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے نام قرآن پاک میں ارشاد فرما کر ان کے اندر فرق کو بھی واضح کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جنت کتنی بڑی ہے یہ ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ جنت کی کیا کوئی تفصیل مکمل جان سکتا ہے؟ جنت کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ بھی علم نہیں رکھ سکتا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ البتہ دنیا کی جو ہمارے کرۂ ارض ہے، یہ جو دنیا کا جو ورلڈ ہے، یہ پورا جو ہمارا جو کرۂ ارض ہے، اس سے کئی 100 گنا بڑی جنت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں کہ وہ جہنم سے نکلے گا اور اپنی سرینوں کے بل وہ گھسٹتا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے محلات پر جا چکے ہیں۔ تو اس سے سوال ہوگا کیا تم جہنم میں رہ چکے ہو؟ تو وہ کہے گا میں رہ چکا ہوں جہنم میں، اور میں آخری ہی جہنمی ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم بھی اپنی یہاں پر کوئی زمین لے لو، اگر تم سوال کرنا چاہو زمین کے بارے میں تو لے لو۔ تو وہ سوال کرے گا، لیکن اس کے سوال کے ساتھ ساتھ اس کو مزید یہ کہا جائے گا کہ جتنی دنیا میں تم زندگی گزار کر آئے ہو، کرۂ ارض تھا، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی 7 باؤنڈریاں ہیں، مطلب 7 دیواریں ہیں، اور ہر ایک دیوار کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس سے غور کریں، اور اسی حدیث میں آگے چل کر مختلف راویوں کی تبدیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دونوں دروازوں کے درمیان فاصلہ، مطلب جیسے یہ ہمارا ایک ستون ہے، ایک یہ ستون ہے، دروازہ ہوتا ہے کھلنے بند ہونے کے، جہاں پر وہ دروازہ فٹ ہوتا ہے، اس کے درمیان
40 سال کا فاصلہ ہے. 40 جب جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں تو جنت کی مطلب اندر کے معاملات کیا ہوں گے یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے. اور آپ کا یہ جو آخری سوال کہ جنت کی تفصیل ہم جان سکتے ہیں یا نہیں, یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بھئی کیلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہے, تو میں آپ سے زیادہ سے زیادہ ہی کہہ دوں گا میٹھا ہے, لیکن عین ذائقہ میں تبھی بتا سکتا ہوں جب آپ کے سامنے کیلا لا کے پیش کر دوں, آپ اس کو کھا لیں. تو ٹھیک اسی طرح احادیث مبارکہ میں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جنت ایسی ہے, اس کے محلات ایسے ہیں, اس کے باغات ایسے ہیں, لیکن جب جنت میں جائیں گے تبھی اس کی تفصیل معلوم کر سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. وہاں اچھے سے اچھے فروٹ بھی ہوں گے. آپ نے فروٹ کا ذکر کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی سیر کرنے کی, جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جبھی ہم داخل ہوں گے جب ہم اپنے اعمال اچھے کریں گے. ہم 5 وقتہ نمازی, اس کے علاوہ حج, روزہ, زکوٰۃ, کلمہ, یہ ساری چیزیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جنت کا ذکر کیا, فروٹ کا بھی ذکر کیا. انشاءاللہ وہ بھی ہم کھائیں گے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.